میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ زمانہ جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہ ڈریس جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس پر لکھے ہوئے عربی کے الفاظ کی وجہ سے طرح طرح کی چیم گوئیاں جاری ہیں، اور اس سے منسلک واقعہ جو پیش آیا زبان زد عام ہے۔ ہر کوئی اپنے مکتب فکر نقطہ نظر کے لحاظ سے اس پر تبصرہ کرتا عام نظر آ رہا ہے۔ تو اس واقعے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ گروہ جو نام نہاد مسلمانوں کا، وہاں ایک ہجوم تھا جس نے اس عورت کی عزت پر، حرمت پر حملہ کیا، اور وہ بات جو زبان سے بڑے سلیقے سے سمجھائی جا سکتی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ شاید انہوں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات نہیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی عزت کی خاطر پورے بنو قینقاع قبیلے کو نکال دیا تھا۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری ماں اگر مجھے آواز دیتی، میں نماز میں کھڑا ہوتا تو نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ ختیجہ تم اگر میری جلد بھی مانگ لو تو میں خوشی سے تمہیں پیش کر دوں۔ اور یہی عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری بہن آپ نے آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، آپ پیغام بھجوا دیتی میں قیدی آزاد کر دیتا۔ یہ ہیں حضور کی تعلیمات جنہوں نے اپنی قمیض اتار کر ایک یہودی عورت کو پیش کر دی تھی، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، آپ ان کے کلمہ گو ہیں۔ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں پڑا ہوا قرآن، اس پر تو گرد کی ایک تہ جم چکی ہے، کیا وہ گستاخی نہیں ہے جو آپ عربی کے الفاظ کو گستاخی سمجھ بیٹھے اور اتنے مشتعل ہو گئے کہ آپ نے عورت کی عزت کو تاتار کر دیا۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو ہے، اقبال کے شعر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خیرت مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ اس کی آزادی نسواں زیادہ قیمتی ہے یا جو حیا کا گلو بند اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی خواتین سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادر کو اپنے آگے اور اپنے پیچھے ڈال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب احترام ہوگی اور کوئی ان کو ایذا یا تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے کسی ایک ایسے لباس کا انتخاب کریں جو جان بوجھ کر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے؟ اگر خود کو نمایاں اور دوسروں سے منفرد کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے لباس کا انتخاب کیوں کیا جائے جس سے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ عربی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اردو بھی قابل احترام ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسے ہیڈ لائنز لے کر باہر نکلنا کہ لوگ جب ان خبروں کو، ان سرخیوں کو پڑھیں تو پڑھنے والے، اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ پی ایچ ڈی اسکالرز نہیں ہیں، وہ پھر ان سرخیوں کا اپنے انداز میں مطلب نکالیں گے اور جو معنی انہیں سمجھ میں آئے گا وہی نکالیں گے نا۔ اور یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے جو برانڈز جو پیسہ کمانے کی حرص و ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی ٹرینڈ بنا کر لانچ کر دیتے ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے بھی عقل کے اندھے ہیں کہ آج اگر ٹانگوں سے کٹی ہوئی پینٹیں آ رہی ہیں، نیم برہنہ فیشن چل رہا ہے، کل کو اگر ننگا ہونے کا فیشن چل گیا تو کیا آپ بدن سے سارا کچھ اتار دیں گے؟ کوئی بھی لباس خریدا جاتا ہے تو پہلے معاشرے کی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق تو اس دین سے ہے جس کی بیٹی گڑیا بھی خریدے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے۔ پہلے یہ ٹرینڈ شالز پہ لکھا نظر آیا، پھر کرتوں تک اب پورے کا پورا لباس ہی انہوں نے اشتہار بنا دیا ہے۔ کچھ خدا کا آپ بھی خوف کر لیں، اگر پہننا اتنا ہی ضروری ہے تو اپنی نجی فنکشنز، نجی پارٹیوں میں پہن کر چلے جائیں، اسے پہن کر بازار میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لباس ان الفاظ کی، عورت کی اور لباس تینوں کی توہین ہے۔ اگ رہی ہے کپاس میلوں تک اور بدن ہے کہ بے لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں نت سے نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، جہاں اہل مغرب قرآن کی توہین کرنے میں کوئی کسر پیچھے نہیں رہتے، حضور کی توہین کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسے پروپوگنڈے کو، ایسے فتنے کو آپ خود کو اس کا اعلی کار کیسے بنوا رہے ہیں؟ کل کو انہی عربی کے الفاظ میں قرآن کی آیات لکھی گئی تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا ضرورت ہے ایک متنازع چیز کو فیشن بنانے کی؟ اگر آپ جان بوجھ کر سر سے پاؤں تک کوئی تحریر سے لکھا ہوا لباس پہن کر باہر نکلیں گی تو الفاظ کے کیا معنی نکالتے ہیں پڑھنے والے، یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حلوے سے جلوے تک جاتے ہوئے ٹائم نہیں لگائیں گے۔
یہ وہ معاشرہ ہے جہاں حمد کے نیچے اگر مکھی بیٹھی ہو تو یہ مکھی کو اڑانے کی زحمت نہیں کریں گے، یہ اسے جمد پڑھ لیں گے۔ اور تجھے تو سجنے کی ضرورت ہی نہیں بنتے ہوا، تجھ پہ تو سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ با پردہ رہو ثانی زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ میرا مقصد مطمع نظر فقط اصلاح تھا، دل آزاری ہرگز مقصود نہیں۔ کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور قرآن کہتا ہے نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سلام پہنچے۔